اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 سے پڑھیں گے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے ان احسانات کو یا اس نعمت کو، التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی ہے۔ نعمتی میری نعمت یا نسبت کی ہے، ٹھیک ہے نا، میری نعمت، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اور تم پورا کرو میرا وعدہ، جو میرے ساتھ تم نے اقرار کیا تھا نا، اس کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم تو میں پورا کروں گا جو میں نے عہد تمہارے ساتھ کیا تھا۔ وَإِیَّایَ فَارْہَبُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اگر صرف اللہ پاک یہاں کہہ دیتے نا فَارْہَبُونِی مجھ سے ڈرو، تو اس کا ترجمہ بھی یہی بننا تھا، فَارْہَبُونِی، جسے پیچھے نعمتی، نعمتی میری نعمت۔ اگر یہاں فرماتا نا فَارْہَبُونِی مجھ سے ڈرو، تو ترجمہ یہی بننا تھا مجھ سے ڈرو۔ لیکن یہ وہی بات ایاک نعبد و ایاک نستعین، تقدیم ما حقہ التاخیر یفید کلام الحصری، جس کا حق مؤخر ہونے کا ہو اس کو اگر مقدم کر دیا جائے تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ حصر کہ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ مجھ ہی سے ڈرو، کیا ہے؟ مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ اگر یہ ہوتا نا کہ فَارْہَبُونِی مجھ سے ڈرو، اس میں یہ احتمال باقی رہ سکتا تھا کہ کسی اور سے بھی ڈرنا ہے۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ آ گیا، اب کیا بن گیا کہ مجھ ہی سے ڈرو اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اور مان لو، ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ اس کتاب کو جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور تم مت ہو سب میں اول منکر اس کے، تم اول منکر اس کے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور نہ لو میری آیتوں پر تھوڑا سا مول، تھوڑا سا مول نہ لو، یعنی چند آیتوں کے چند درہموں کے بدل میری آیتوں کو نہ بیچو۔ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے بچتے رہو، ڈرتے رہو۔ یہاں بھی وہی بات ہے، تقوی اختیار کرو صرف مجھ ہی سے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور مت ملاؤ صحیح میں غلط کو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور مت چھپاؤ حق کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جان بوجھ کر، حالانکہ تم جانتے ہو، جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ۔ یہ 3 آیتیں ہیں، 40، 41 اور 42۔ سورہ بقرہ کے قرآن سورہ بقرہ سے شروع ہوا، پہلی بڑی صورت، اور یہ بتلایا گیا کہ قرآن کی ہدایت اگرچہ ہر مخلوق کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، مگر اس سے نفع کون اٹھائیں گے؟ صرف مومنین۔ کون اٹھائیں گے؟ پھر ان کے بعد کچھ طبقات ذکر کیے گئے تھے، منافقوں کا طبقہ،
مومنین کا طبقہ، کافروں کا طبقہ، منافقوں کی پھر مثالوں کے ساتھ ذکر کیا گیا. یہ ساری تفصیل پیچھے کیا کر چکی ہے؟ گزر چکی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آدم کے بارے میں بات فرمائی. ٹھیک ہے نا، کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کیا ہے. بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے عبداللہ. اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ. اور بنو والے اولاد قبیلہ. ٹھیک ہے نا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل. اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کی اولاد. ہاں کون بولے؟ آل یعقوب. آل یعقوب نہیں، آل اسرائیل. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جن کے متعدد نام آئے ہیں. صرف حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، وہ متعدد نام صفاتی ہیں نا. صرف حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں کہ جن کے 2 نام ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں وہ سب کا ایک ایک ہی نام ہے. اور یہاں یہ ایک بات ختم نبوت کی دلیل بھی بنتی ہے. اسی بات کے توسل سے میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ بات جو ہے، یہ ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ختم نبوت کی دلیل بنتی ہے. جتنے بھی نبی آئے ہیں ان تمام انبیاء کرام کا نام اکیلا تھا. نام اکیلا ہی تھا. صفاتی نام علیحدہ بات ہے. نام ان کا کیا تھا؟ اکیلا تھا. یوسف، یعقوب، اسحاق، زکریا، یحییٰ، جس نبی کا بھی نام آدم، عیسیٰ، موسیٰ، عیسیٰ، جو بھی تھے سب کے نام کیا تھے؟ ایک ہی نام تھے. اگر کوئی آ کر آج کل کو آپ سے کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے، جو اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے، اس کے پیروکار آج بھی دنیا میں موجود ہیں نا، اوکے، مرزا غلام احمد، تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی تو جتنے بھی آئے ہیں وہ اکیلے نام والے تھے. تمہارے نبی کا نام 2 نام والا کیسے ہوگا؟ غلام احمد 2 ہو گئے نا جی، 2 ہو گئے. وہ 2 نام والا کیسے ہوگا؟ نبی تو سارے ایک نام والے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ یکتا نام ہے، اکیلا نام ہوتا ہے نبی کا. یہ نبی کی شان بھی ہے، پہچان بھی ہے. تو اگر کوئی ہون اٹھ کے کبھی ایک نام والا آ جائے تو پھر مان لو گے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کوئی اس طریقے سے بھی آ کر آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو نہیں، آخری نبی ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بنی اسرائیل کو جب یہ تھے اولاد تو یعقوب کی تھی نا جی، تو یہاں آل یعقوب یا بنی یعقوب کیا دیتے ہیں، یا بنی اسرائیل کو ذکر کیا. اگر 2 نام یعقوب علیہ السلام کے تھے تو یعقوب مشہور تھا. آگے جا کر سورہ یوسف میں بھی تو یعقوب آیا ہے نا، اور جگہ بھی یعقوب کا نام ہے نا. تو یہاں اسرائیل کو ذکر کر دیا، یہاں بھی یعقوب ذکر کر دیتے. یہاں کیوں ذکر کیا بھائی؟ یہ علیحدہ نام یہاں پہ کیوں ذکر کر دیا؟ کہاں بندے کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، تو یعقوب ذکر کر دیتے. سوال بنتا ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے جب اس کو دعوت دینی تھی تو کون سا لفظ ذکر فرمایا؟ اسرائیل. کہ تم جس کے پیروکار ہو، جس کی اولاد ہو، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا. وہ کس کی کرتا تھا؟ اللہ کی عبادت. اس کے نام سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کس کی عبادت کرتا تھا؟ اللہ کا بندہ تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا. اس لیے تم بھی کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ.
اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا کیا، احسانات کیے ہیں، انعام کیے ہیں۔ کیا کیا انعامات کیے اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر؟ فرعونیوں کے لشکر سے نکالا، ٹھیک ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ من و سلوہ اتارا، پہاڑوں کے ذریعے سے، بادلوں کے ذریعے سے سایہ کروائے۔ وہ جو آگے چل کر آ جائے گا، وہ جو فرعونیوں اور ان کے اوپر جو عذاب آئے تھے، فرعونیوں پر عذاب آ گئے، یہ بچ گئے۔ وہ مینڈک کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، وہ خون کا عذاب آیا، وہ عذاب آئے تھے، وہ فرعونی بچ گئے اور یہ کیا ہو گئے؟ نہیں، فرعونی رگڑے گئے اور یہ کیا ہو گئے؟ بچ گئے۔ ہاں، اسرائیلی جو تھے وہ بچ گئے اور فرعونی جو تھے ان کے اوپر وہ رب کا، وہ سارے انعامات اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعامات، بڑے احسانات کیے تمہارے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم میرے عہد پورے کرو، جو تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، عہد کیا ہے۔ عہد کیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہاں وہ ہے نا، بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا۔ وہ کیا میثاق تھا کہ جتنے بھی تمہارے بعد نبی آئیں گے یا نبی آخر الزمان آئیں گے، جو نبی آتا چلا جائے گا تم اس کا زمانہ پاؤ گے، تم کیا کرو گے؟ ان کی شریعت کو مانو گے، پچھلی شریعتیں کیا ہو جائیں گی؟ منسوخ ہو جائیں گی۔ یہ نبی آخر الزمان آئیں گے، پھر ان کی شریعت آئے گی اور ان کی شریعت کے آنے پر پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی اور وہی شریعت محمدی باقی رہے گی۔ تو تم کیا کرو؟ اس عہد کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ اس کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ، ہر چیز آ جائے گی۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر ساری کی ساری باتیں کیا ہو جائیں گی؟ شامل ہو جائیں گی۔ نماز بھی آ جائے گی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ، ہر چیز اس میں آ جائے گی۔ اوفی بعہدکم، میں اپنے وعدے کو کیا کروں گا؟ پورا کروں گا۔ اور وہ وعدہ کیا تھا جو اللہ نے فرمایا؟ جنت عطا کر دوں گا۔ کیا کروں گا تمہیں؟ جنت عطا کروں، یعنی جب تم میرے نبی کی بات کو مان لو گے تو اس کے عوض کے اندر تمہیں میں کیا دے دوں گا؟ جنت عطا کر دوں گا، اپنا وعدہ پورا کر دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری۔ کون سی؟ قرآن پاک۔ مصدقا لما معکم، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس کیا تھا۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں پچھلی تمام کی کیا کرتی ہیں؟ وہ تصدیق کرتی ہے ان کی، ٹھیک ہے نا۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت ہو سب میں اول منکر اس کے۔ جو انکار کرنے والا ہوتا ہے وہ تو انکار ہی کرتا ہے نا جی، اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یہاں یہ کیوں فرمایا اول کافرن، پہلے انکار کرنے والے نہ بنو؟ یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ جو بندہ اچھائی کی بنیاد رکھتا ہے یا اچھے کام کی دعوت دیتا ہے، وہ جو بندہ اچھے کام کی دعوت دیتا ہے، اگر جتنے بھی بندے اس اچھے کام کے اوپر لگیں گے، اچھے کام سے یہ آپ سمجھ لیں کہ دین میں کوئی نئی کام نہیں ایجاد کرنا کہ چنگا تو دین ایجاد، وہ تو بدعت بن جائے گی نا۔ اور بدعت ہی ہوتی ہے، چاہے حسنہ ہو چاہے سیئہ ہو، بدعت ہے وہ، ہاں دین میں نئی بات ایجاد کرنا، تو وہ تو علیحدہ بات۔ جو پہلے دین ہے، یعنی کسی کو نماز پہ لگا دیا، کسی کو سچ بولنے پہ لگا دیا، کسی کو صحیح ناپ تول کرنے پہ لگا دیا، ہاں کسی کے اندر نظر کی حفاظت کے اوپر لگا دیا، کسی کو قرآن کی تلاوت کرنے پہ لگا دیا، کسی کو قرآن پڑھا دیا وہ پڑھنے لگ گئے۔ جس کو نیکی کی دعوت دے دی، وہ جب تک نیکی کرتا رہے گا آپ کو کیا ملتا رہے گا؟ ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے جب کسی کو برے کام پہ لگا دیا، جب کسی کو برے کام پہ لگا دیا، جب تک لوگ وہ برا کرتے رہیں گے آپ کیا بنتے رہیں گے؟ گنہگار بنتے۔ تو جتنا بھی قتل ہو رہا ہے لکھا ہے کتابوں کے اندر، اس قتل کا برابر گناہ کس کو مل رہا ہے؟ قابیل کو مل رہا ہے، کیونکہ ابتدا قتل کی اس نے کی تھی، برے کام کا انجام کیا ہوا؟ یہ ابتدا اس نے کی تھی۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ اول انکار کرنے والے بنو گے تو جب تک بعد میں انکار ہوتا رہے گا آپ کو برابر کا گناہ ملتا رہے گا، برابر کا گناہ ملتا رہے۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملا کہ ہمیں کسی بھی برائی کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے خود برائی کر لینا، ایک ہوتا ہے خود برائی کر لینا، ایک ہے برائی کے اوپر لوگوں کو لگا دینا نہ چاہتے ہوئے۔ میں آپ کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے
اس کو اللہ پاک کبھی بھی توفیق دے دے، اللہ کبھی بھی توفیق دے دے تو وہ برائی سے کیا آ جائے، باز آ جائے، توبہ کر لے، وہ تو توبہ کر کے اپنا معاملہ ٹھیک کر لے. لیکن جو اس کے اکاؤنٹ کے اندر برائیاں وہ داخل ہو رہی ہیں، جو برائیوں پر اس نے لوگوں کو لگایا ہے، جو اس نے برائیوں کے اوپر لوگوں کو لگایا ہے، جو اس کے نامہ اعمال میں وہ برائیاں آ رہی ہیں، اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ یہی ہوگا. اپنا تو اس نے اکاؤنٹ صاف کہتے کھاتا میں نے بند کر دیا ہے، وہ جو ادھر سے کھلا ہوا ہے وہ کہاں جائے گا؟ اس لیے اگر کوئی برائی، پہلی بات تو کرو نہیں، کرنی نہیں چاہیے. اگر کبھی کوئی برا کام آپ ہو بھی جاتا ہے آپ سے تو اس کو اپنی حد تک رکھ لو، آگے لوگوں کو گواہ تو نہ بناؤ، لوگوں کو تو اس کے اندر شامل نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ اگر برا کام کریں گے تو آپ کو بھی کیا ملے گا؟ برابر کا گناہ ملتا رہے گا. آپ کو بھی کیا ملتا رہے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع. گانا دل میں ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے. آج یہ بہت رواج عام ہو چکا ہے، گانوں کے سٹیٹس لگا دیتے ہیں، ساز کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجرس مزامیر الشیطان، گھنٹی شیطان کی بانسری ہے. کیا ہے؟ شیطان کی بانسری. ساز والے لگا دیں گے سٹیٹس، ساز والی ویڈیو آگے لگا دیں گے، ہاں ٹک ٹاک کے اوپر اپنی ویڈیو بنائیں گے، اس کے اوپر گانا لگا کے اس کو وائرل کر دیں گے. جب تک لوگ وہ سنتے رہیں گے آپ کو برابر کا گناہ، آپ کو برابر کا گناہ ملتا. تو کیوں آپ گناہ والا کام کرتے ہیں؟ کیوں گناہ؟ گانا اپنی تصویر کے اوپر گانا لگا کے لوگوں کو سینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کسی کی برتھ ڈے کے اوپر اس کو گانا لگا کر اس کو سینڈ کر رہے ہیں، کسی کی تصویر کے اوپر اس کی پسند کا گانا لگا کر لوگوں کو سینڈ کر رہے ہیں، صرف ویوز لینے کے لیے، لائکس لینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ جب تک جہاں تک وائرل ہوتا رہے گا، پھیلتا رہے گا، آپ کو برابر کا گناہ ملتا رہے گا. آپ مر بھی جائیں گے تو گناہ آپ کے کھاتے کے اندر پھر بھی آتا رہے گا. تو کیوں نہ ہو آپ نیکی کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت. کسی کو نمازی بنائیں، کسی کو قرآن پڑھنے والا بنائیں، کسی کو اس کا وضو صحیح کروا دیں، کسی کو نماز کے فرائض یاد کروا دیں، کسی کو سچ بولنے والا بنائیں، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو اپنے والدین اساتذہ کا ادب کرنے والا بنائیں، ٹھیک ہے نا؟ نیکی کی دعوت چلائیں. یہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، آپ اول انکار کرنے والے مت بنیں. اگر آپ یہ سمجھیں گے نا، میری بات سنیں، اگر آپ یہ سمجھیں گے نا کہ یہ قرآن یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے تو اس کو واقعہ برائے واقعہ لیں گے تو ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا سوائے ثواب کے، ٹھیک ہے نا؟ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے نا کہ یہ آیت میرے لیے اتری ہے، اس وقت تک آپ کو یہ قرآن فائدہ نہیں دے گا. یہ قرآن افاقی کتاب ہے، یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. یہ قیامت تک قرآن رہنا ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کس نے کیا کرنی ہے؟ رہنمائی کرنی ہے. شرط یہ ہے کہ ہمیں اس سے اپنے مسائل اخذ کرنے کا طریقہ آ جائے، ہمیں پتہ چل جائے. تو ہم جب تک یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بنی اسرائیل کا قصہ تھا، ہو گیا، بس بات ہو گئی، وہ قصہ تھا، پڑھ لیا، ہمیں پتہ ہے، سب بڑا پتہ ہے جی، تعلیم سب بڑا پتہ ہے جی. بھائی اس پتے میں سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم نے اپنے لیے سبق اخذ کرنا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ پتہ چل. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا؟ وہ بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا، ہاں، وہ پیسے لے کر لوگوں کو ان کی مرضی کے فتوے دیں، بانٹ دیں. تو آج بھی یہی حکم ہے کہ چند روپیوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر دین کو نہ بیچو. یہ نہیں کہ تمہیں 4 پیسے مل گئے اور حق بات بولنا چھوڑ دو، 4 پیسے لے کر مرضی کے کیا کرنے دینے شروع کر دو، بیان دینا شروع کر دو. ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، آپ کا کام ہے حق بات بیان کرنا. کیا کرنا؟ حق بات بیان کرنا. جب کوئی پوچھے تو اس کو صحیح مسئلہ بیان کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ نہیں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے تو ہم حق نہیں بیان کریں گے، فلاں بندہ کیا کہے گا تو ہم حق بیان نہیں کریں گے. یہ ہے. باقی کئی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دینی معاملات کے اوپر اجرت نہیں لینی چاہیے. دینی معاملات نماز پڑھا کے، اذان پڑھ کے، بچوں کو تعلیم دے کر، کیونکہ یہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ میری آیتوں کو چند ٹکوں کے بدلے، چند پیسوں کے بدلے نہ بیچو. وہ مسئلہ اور ہے. ایک ہوتا ہے کہ
پیسے لے کر غلط مسئلے بیان کرنا، یہ اس کی ممانعت ہے۔ باقی دین کا کام کر کے تنخواہ لینا، محنت متعین کرنا، جیسے آج کل ہمارے ائمہ کرام ہیں، مؤذنین ہیں، مسجد کے خادم ہیں، قراء حضرات ہیں، ٹھیک ہے، جو یہ تنخواہیں لیتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہی لوگ جا کر باہر اپنا کام کاج کریں، باہر جا کر اپنا کام کاج کریں، تو آپ کے دین کی خدمت یہ کب کریں گے؟ نہیں کر سکتے نا، نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ آپ کو سبق پڑھانے کے لیے زور سے لے کر اثر تک مجھے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، زور سے لے کر اثر تک مجھے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تقریباً 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، سامنے بیٹھ کے کرتا ہوں نا، ٹھیک ہے نا۔ بعض دفعہ رات کو بھی گھر جا کر کتاب دیکھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا، صبح فجر سے پہلے اٹھ کر بھی دیکھنا پڑتا ہے کوئی دوسری تفسیر سے کوئی نہ کوئی بات، پھر جو بات رہ جاتی ہے کہ بعض دفعہ کوئی کسی اساتذہ سے مشورہ کرنا، کوئی انٹرنیٹ سے اس کو سرچ کر کے مسئلہ دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سارا دن ان اسباق کی تیاری کرنی پڑتی ہے جو صبح درس دینا ہوتا ہے۔ اگر میں اپنا کام کاج کروں اور شام کو آپ کو سبق پڑھا دوں گا؟ نہیں پڑھاؤں گا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ علماء کرام، ائمہ کرام جو ہیں وہ اپنے کام کاج چھوڑ کے لوگوں کو مسائل بتلاتے ہیں، اور سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا ڈال کر اس کی کیا کر دیتے ہیں، مالی معاونت کر دیتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ کیا جائے، ہر بندہ اپنا اپنا کام، تو کس کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ وہ کیا کر سکے، اپنا کام خود کر سکے، سارا مطالعہ خود کر سکے، یا پڑھ سکے، یا ایسے کام چلا سکے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے بچتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ سچ کو، ٹھیک ہے نا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر حق کے ساتھ باطل کو ملا لینا، اور اس طریقے سے پیش کرنا کہ بات گد مڈ ہو جائے، کسی کو سمجھ ہی نہ آئے، نہ حق سمجھ جائے نہ باطل سمجھ جائے، اس طریقے سے بات کرنا، مبہم سی بات کر دینا کہ کسی کو سمجھ نہ آئے، ایسی بات نہیں ہے۔ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو حق کر دو، باطل کو جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل بھاگ گیا۔ باطل کیا تھا ہی بھاگنے والے، بھاگنے کی